تمام تعریف اللہ جل وعلا کی نسبت آباد ہے جو اپنی ذات میں یکتا متنوع ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ابد الآباد سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل وعلا کی، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین برادران اسلام۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات کو بارہا سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے انتظام بنایا ہے اور وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کچھ بھی کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ آج ایک سوال کہ مسلمان قوم پستی میں کیوں آ رہی ہے؟ سوال ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت زیر ہونے والی قوم، پستی کی نظر ہونے والی قوم کا نام مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیاد کی وجہ علت کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کا اسوہ سید عالم سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ اگر اختیار کر جائے اس کے بعد یہ پستی رہے گی کیا؟ یہ زیر ہونے والے جو پہلو نظر آ رہے ہیں باقی رہتے کیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں، اس کا حل چاہیے، اور اگر اس کا حل مل جاتا ہے تو نقصان سے بالکل مسلمان بری ہو جائے گا۔ اس کی علتیں کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ اور اللہ ایک قانون بتایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے، اتنا ہی دیتے جتنا وہ کوشش کرے۔ اس موضوع پہ بہت گفتگو ہوئی، مگر اب فکر کے ساتھ اللہ کا ہی بنایا ہوا قانون ہے کہ انسان کو کچھ نہیں دیتا ہوگا، الا ما سعى، اتنا ہی جتنا وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کوشش کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ کوشش کا تصور کیا ہے؟ کوشش کا ادراک ہم کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے الا ما سعى، اس کو دیتا ہوں جو کوشش کرتا ہے۔ کہ اللہ کا وعدہ ہے تو وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو پتہ چلا کہ ہماری کوشش کامل بولیے نہیں ہے، ہماری کوشش کامل نہیں ہے۔ صحابہ کی کوشش کامل تھی، ان کو عروج کیا۔ رسول اللہ کی کوشش کامل تھی، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین کو مستحکم کر دیا۔ جیسا اللہ فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی رب ہے جس نے اپنے محبوب کو حق کا علم بردار بنا کر بھیجا، اور دین کے معاملے میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالحق، حق والے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کا اظہار پورے دین پر ہو، سارے ادیان اس دین میں شامل ہو جائے، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا سارے ادیان باطل کو، ان کا پورا کچا کٹا کھول کے رکھ دے گا، اور دین اسلام کو حق جو ہے وہ ثابت کر کے رکھے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر مشرکین جتنی بھی چاہے پسند نہ کریں،
ان کے پسند ناپسند کرنے سے، حجاب ہٹاؤ بولنے سے، ان کی جتنی بھی سازشیں ان کی سازشوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. بس مسلمان کو کرنا کیا ہے؟ اس دین سے جڑنا ہے جو دین محمد عربی نے لا کے ہم کو دیا ہے. اور صحابہ جڑے اور ہر دن، ہر سال، ہر گھڑی ان میں سعی ہوا کرتی تھی، کوشش ہوا کرتی تھی، اور وہ کوشش کی وجہ سے اللہ ان کو کامیابی کرتا ہے. اور اتنی کامیابی عطا فرمایا کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی اگر تھے تو وہ اپنی جرت اور اپنی کوشش میں کمی نہیں کرتے. تو پتہ چلا سستی نہیں چاہیے. کوشش میں کمی سستی سے آتی ہے. ہم سستی، مستی، چستی، تندرستی سمجھ رہے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں ہر پہ غلط ہے. سستی، چستی، تندرستی، یہ مستی چھوڑنا پڑے گا، اور صحیح کوشش، صحیح کاوش، صحیح سعی اور صحیح محنت اپنے کو ٹھاننا پڑے گا. اور جرت ہونا، ہر کام کے لیے ہمت ہو، جرت ہونا، جو ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں، اسوہ رسول میں دیکھتے ہیں. ہجرت کرنی پڑی. اللہ کے رسول کی مصیبتیں اگر آپ دیکھیں گے تو سارے انبیاء کی صحبت جمع کریں تو کم پڑ جائے گی. پیارے آقا نے اتنے استقام کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس کو برداشت فرمایا. تو اللہ جل وعلا نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ قیامت تک آپ کے جیسا کوئی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. تو صحابہ کو بھی اللہ نے اتنا عروج دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ سند ملی ہے. یہ کس وجہ سے ملی؟ کہ صحابہ ہماقن ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اتنی کوشش اور اتنی کاوش اور اتنی جرأت مندی اپنی دکھاتے تھے کہ ادنا صحابی بھی ہے تو ان کے مثل، ان جیسا کوئی قیامت تک اب نہیں ہو سکتا. ان کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ بن گیا. ان کی زندگی ہمارے لیے تمثیلات بن گئی، مثالیں بن گئی. اب ان کو دیکھ کے ہمیں چلنا ہے. کیا ہم ایسا چل رہے ہیں؟ کیا ہم ایسی کاوش کر رہے ہیں؟ صحابہ میں جو آخری لمحات میں بھی جو شریک ہوئے تھے، ان کے برابر بھی ہمارے اندر وہ جرأت، وہ ہمت، وہ کاوش کرنے کی صحیح ہے کیا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. سوالیہ نشان ہے. اگر ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں تو کوئی راہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. کوئی میدان ہماری ناکامی کا نہیں ہو سکتا. کوئی تجارت ہمیں پستی میں نہیں دے سکتی. اکنامک سے اٹھ جائیں گے، کردار سے اٹھے تو اکنامک سے ابھر جائیں گے، اتنے کہ دوسرے ہاتھ کے ماتحت ہو جائیں گے. مثال سامنے کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کے ماتحت رہے، اسلام کے ماننے والوں کی اتباع میں رہے، اور آج مسلمان اتباع میں جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس نسلوں میں آج ہمارے حالات اتنے ابتر ہو گئے کہ ہم اب دوسروں کی تقلید کر رہے ہیں. تو یہ تقلید کرنے کا جو نظریہ ہمارے اندر آیا، یہ ہماری پستی کی علامت ہے، یہ ہماری بے بسی کی علامت ہے، یہ ہماری سستی کی علامت ہے. ہم سست ہو گئے. کسی میدان میں بھی ہم کما حق و محنت و جرأت نہیں رکھ رہے. چاہے وہ طالب علم کا دور ہو، چاہے محنت کشی کا میدان ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں، ہماری صحیح کوشش نہیں ہو رہی. ہر چیز میں سست 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 سست، اور نتیجہ زیر زیر زیر. زبر بننا ہے تو صحابہ والی زندگی کا اپنے اندر پہلو اجاگر کرنا پڑے گا. اپنی سستی کی جو کیفیت ہے اس سے تطہیر حاصل کرنے پڑے گی، پاکیزگی حاصل کرنی پڑے گی، اور ہمیں جرأت کے ساتھ ہمیں نکلنا پڑے گا. آج سارے اشارے کی جڑ اگر آپ دنیاوی طور پہ دیکھیں گے تو ہماری اندر جرأت ختم ہو گئی، ہمت پستی میں آ گئی، اور ہم سست ہو گئے.
صحابہ میں کسی لمحے حیات دیکھ لیں سستی کا تصور نہ تھا. سستی مسلمان کے اندر آ ہی نہیں سکتی. آج ہم کامل مسلمان بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم سست ہو گئے. ہر کام میں ہمارے اندر ایک پائزن ہے جو ہمیں گھیرا ہوا ہے. اس پائزن سے نجات حاصل کرنی پڑے گی. عزیزوں اور بزرگوں، جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالحق. اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو ارسال کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ مشرکین خود چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. دین حق اپنی جگہ اپنا پورا ظہور کر کے رہے گا. اس کے اظہار کے لیے سست لوگوں کی ضرورت نہیں، ہمت پست کرنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں، جیالوں کی ضرورت ہے، دل والوں کی ضرورت ہے. ارے صحابہ کی زندگی دیکھو کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار. آج اگر کوئی بول دے چورستے کا معاملہ متنفر ہو گیا تو سارا میدان ہو جائے گا. علت وجہ دل ہمارے بھیڑیوں کے ہو گئے، دنیا سے محبت ہو گئی، سستی میں زندگی ہو گئی، ہمت و جرت کو ہم نے بیچ دیا ہے دنیا کی ہوا اور دنیا کی خواہشات کے لیے. عزیزوں اور بزرگوں، اب جاگنے کی ضرورت ہے. اللہ نے تزکیہ کر کے رمضان میں تطہیر کر دی ہے. اب طبیعتوں میں خدا پرستی آ گئی ہے. اب وہ خدا پرستی کی وہ کیفیت ہمارے اندر گزار کرنے کی ضرورت ہے جو ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں، جو ہم تابعین میں دیکھتے ہیں، جو تابعین میں دیکھتے ہیں. کیا تھا ان کے اندر؟ ہر وقت، ہر گھڑی چیلنجز کو قبول کرنا، اس کی مدافعت کرنا اور اس کے لیے اللہ رسول کے مدد مانگتے ہوئے ہمت سے آگے بڑھنا. آج ہمارے اندر کمی اگر ہے تو یہی چیز ہے. کردار سے ہم بالکل تیدس، اطوار و عادات سے ہم بالکل بہت دور پڑے ہوئے. عادات و اطوار بھی ہمیں سنوارنا پڑے گا اور کردار سے ہمت باندھنا پڑے گا اور کردار و جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جو صحابہ کا اثاثہ تھا اسے سمیٹ کے آگے بڑھنا پڑے گا. اور دیکھیے پھر میدان کیا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ چیز اجاگر ہوتی ہے وہیں پہ تیر عروج پاتا ہے. اور آج لقموں سے حال لقمے دیکھ رہے ہیں، آئین بنے شہید سب اڑغم پڑغم گزرم کا مسئلہ ہو گیا. تو دعوت بولے تو لوگ دیکھیے پھر دعوت میں عداوت دیکھنے میں ملتی. تقریباً دعوتیں ایسی ہو گئی، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ ضیوف کے لیے کوئی صحیح اہتمام کر رہا ہے. سمجھ رہا میں کر رہا ہوں کیا کر رہا بھائی؟ عشاء کے فوری بات ہونا، یہ ہے اسلامی نہج. مانتے ہیں نہیں مانتے کہ میں نیا کانسیپٹ لے کے آیا کیا؟ یہ نئے کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ حضور سید کائنات مولوی میں انسانیت کا دیا ہوا نظام ہے. عشاء کے ساتھ عشاء، اگر وہ زیادہ جرت ہو تو قبل عشاء بعد العشاء بولے. یہ تعلیم ہی نہیں ہے. دبا کے بھوک لگ رہی تو پہلے عشاء تاکہ پھر عشاء پڑھو گے. قبل العشاء بعد العشاء، مگر یا کیا ہو گیا؟ عشاء بھی ہو گیا نہیں، عشاء نہیں ہے. خیر صبر کرو. اس کے بعد دیکھنے جاتا ہوگا ایسے دعوتوں میں جانا کیا ہے. بھیک منگی کھانا برابر دکھ رہا، وہ ضیافت نہیں دکھ رہی، زحمت دکھ رہی. وہ کیا حقیقت ہے نا؟ یہ مانتے نہیں مانتے کیا میں کچھ غلط سبق بول دے رہا ہوں؟ عزیزوں بیداری کی ضرورت ہے. یہ ایک اشارے ہیں، سمجھیں کہ ہر میدان میں ایسے ہی ہم دوسروں کی تکلیف میں آتے. یہ ہفتہ اتوار چھٹی، اس کا طریقہ ہے کہ یہود نصارہ کیا کرتے لوگ؟ رات میں سمجھتے، دن کو نہیں سمجھتے، 2 دن پوری مستی کرتے. ان کو حدود ہی نہیں ہے کچھ بھی مستی کرنے کی. اور وہ حالت ہر دن ہمارے نوجوانوں کی ہوتی.
دعوت بولے تو تیار اتنا کیا کرتا اللہ معلوم، تیار ہو 2 گھنٹے لگا کے نکلتا. یہ حالت ہے نہیں ہے. نماز کو آیا تو ٹائٹ پائٹ شارٹ چٹ آ گیا، جتنا دکھا رہا پورے پیچھے والوں. پھر وہ کاموں صاحب کپڑوں کا اسلام میں کہاں ہے بتا. کس سے پوچھ رہا، کیا پوچھ رہا، کچھ بھی ہوش نہیں ہے. خرگوش کو ہوش ہی نہیں ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے، کردار سے ہارے، اعمال و اطوار سے ہارے. تو اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا، ہر دور کے لیے یہ نظام اللہ ہے. وہی لیس للانسان الا، ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے، اتنا ہی دیتے جتنا وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش کیا ہونا اب آپ کے اوپر چھوڑ دیا. کچھ بتاؤں گا تو بولیے خطیب صاحب وہ پوائنٹ کرے، یہ پوائنٹ کرے. نہیں بھائی، ہوش ہے سب کو، ہر کسی میں ذی عقل فہم رکھنے والے لوگ ہیں. یہ ضرورت ہے ہماری، یہ سوال ہمارے پہ سب پہ ہے. ہم سب کو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اب دیکھ رہے ہیں حالات، اور بستی میں جانے پڑیں گے. اب بستی میں جانا ہے، مستی میں رہنا ہے، سستی کرتے رہنا ہے، چستی نہیں چاہیے. اب آپ کے اختیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو فکر و فہم کو تو نے نوازا ہے مولا، اور جو میں نے تیری رضا کے لیے سپرد کیا ہوں مولا، اس پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے باری اللہ، جرأت ہمت ایمانی عطا فرما، جو صحابہ کو تو نے عطا فرمائی، جو تو اپنے محبوب کے ذریعے تابعی تک پہنچائی تھی مولا، وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے ہماری اپنی بدبختی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے اندر وہ بالکل ختم ہونے کے دہانے پہ مولا اسے اجاگر فرما دے. مولا ہمت و جرأت عطا فرما. مولا پستی سے ہمیں باہر آنے کی توفیق عطا فرما، سستی کی کیفیت سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، ہمت و جرأت عطا فرما، کردار ایمانی عطا فرما، عزت و ایمان کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نظر کی جب عطا فرما. اپنے حبیب پاک محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات